قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جمعیت طلباء اسلام یونس انوار القرآن القاسمیہ کے عہدیداران اور ان کے رفقاء کارکن اور ضلعی ذمہ داران جو ہمارے ساتھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، محمد شعیب مغرب صاحب، عبدالکریم قمر صاحب اور حافظ سعد احمد علی صاحب، جنہوں نے طلباء کرام کی ایک عظیم فکری نشست منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کی یہ نشست یوم تأسیس جمعیت طلباء اسلام کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ لفظ تأسیس کی معنی ہے بنیاد، یعنی اس جماعت جمعیت طلباء اسلام کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی۔ میرے محترم عزیز طلباء کرام، جمعیت طلباء اسلام جمعیت علماء اسلام کی وہ طلباء اور اسٹوڈنٹ تنظیم ہے کہ جو طلباء چاہے وہ اسکولس کے ہوں، کالجز یا یونیورسٹیز کے ہوں، یا وہ طلباء جامعات اور مدارس کے ہوں، ان کے ذہنوں کو اسلام سے روشناس کر کے اسلامی تاریخ سے ان کو واقفیت دے کر جمعیت علماء اسلام کے لیے مستقبل میں ایسے رہنما اور قائدین مہیا کرنا ہے جو جمعیت علماء اسلام اور اس کے کاز، مشن اور پروگرام کو آگے لے چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر، تاکہ مستقبل میں وہ جمعیت علماء اسلام کے اندر آ کر قوم کی قیادت کرنے والے بن جائیں۔ میرے محترم دوستوں، اس کی بنیاد آپ دیکھیں گے کہ جو بھی تنظیمیں دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، چاہے ان کا تعلق دنیاوی پروگراموں سے ہو یا ان کا تعلق انسان ذات کی اصلاح کے ساتھ ہو، چاہے وہ دنیاوی سیاست کرتے ہوں، چاہے وہ مدنی سیاست کرتے ہوں، چاہے وہ ان کا تعلق جہاد کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہو، تمام تنظیموں میں کچھ ایسی طلباء کی تنظیمیں ہوا کرتی ہیں جو اپنی بڑی تنظیم کو وہ لوگ تیار کر کے میسر کرتے ہیں جو اس بڑی تنظیم میں ان کے لیے وہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، سن 18ویں صدی کے اوائل میں جب انگریز آپ کے بر صغیر متحدہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش جو کی تھی، اور اس وقت مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ اس کی بھی سلطنت پر، حکومت پر قبضہ کر کے متحدہ ہندوستان پر جب انہوں نے اپنا ناجائز قبضہ جمانے کی کوشش کی، تو اس وقت کے علماء کرام نے جو ان سے جنگیں لڑتے آ رہے تھے، انہوں نے بھی اس انگریز کا ہر طریقے سے مقابلہ کیا۔ جب انگریز یہاں سے دم دبا کے بھاگنے پر مجبور ہوا تو اس وقت اس نے ایک یہ نعرہ لگایا کہ ہم چلے تو جائیں گے مگر یہاں پر ایک ایسا نظام چھوڑ جائیں گے جس نظام میں پڑھنے والے لوگ اگرچہ بظاہر مسلمان ہوں گے مگر وہ اپنے ذہنوں کے اعتبار سے انگریز ہوں گے، وہ برطانوی اور لندنی ہوں گے، وہ یورپین ذہن رکھنے والے ہوں گے، یعنی ان کے ذہنوں سے ہم اسلام کی استحصال
کر کے چھوڑیں گے؟ تو میرے محترم دوستوں، ایسے مقابلے کے وقت بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی اور اس کے رفقائے کار نے بھی ایک بہترین نعرہ متعارف کرایا کہ اگر انگریز ہمارے اس متحدہ ہندوستان بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے اگر اسلام اور اسلامی تشخص کو نکالنا چاہتا ہے تو پھر انگریز بھی یاد رکھے کہ ہم مدارس کا ایک ایسا جال بچھائیں گے اور ہم اپنے نوجوانوں کی ایسی فکری تربیت کریں گے کہ بظاہر تو وہ متحدہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں گے، بظاہر تو وہ شکل و صورت سے ہندوستانی ہوں گے، مگر نظریہ اور فکر کے اعتبار سے وہ مکھی مدنی ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے اور آپ کے اکابر نے جو یہ نعرہ متعارف کرایا، اس سوچ اور فکر کے بعد ان کو جو قربانیاں دینی پڑی وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے کہ آپ کو ہندوستان میں اس کے ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک کوئی ایسا چوک چورایا دیکھنے میں نہیں آئے گا اس پر کھڑے ہوئے ہر ایک درخت پر کسی نہ کسی عالم اور طالب علم کی لاش لٹکتی نظر آئے گی۔ تو میں اور آپ ایک ایسی تاریخ رکھنے والے لوگ پھر جب دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب سے نوجوانوں نے اپنے اسلاف اور اکابرین کی دیے ہوئے پیغام کو چھوڑا ہے اور ان کے مشن سے دوری اختیار کی ہے، ان کے فکر کو اپنے اندر اگر سمایا نہیں ہے تو پھر ایسا وقت بھی ان قوموں پر آیا کہ وہ قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھی، دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ اس سوچ کو لے کر چند طلباء نے، ان رہنماؤں نے جمعیت طلباء اسلام کی بنیاد 29 اکتوبر 1969 کے اندر رکھی کہ ہم جمعیت طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی محنت کریں گے کہ جہاں پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو یہ درس نظامی کے اسباق بھی پڑھاتے ہیں تو وہاں ان کی فکری تربیت بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، 1969 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فکر کو لے کر جب چند رہنماؤں نے جمعیت طلباء اسلام کے نام سے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تو میں یوں کہوں کہ جمعیت طلباء اسلام کی وہ ذیلی تنظیم ہے۔ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں، اس تنظیم میں رہ کر اپنی فکری اور نظریات کو ایسے سرحد پر لے جانا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو جب بھی جمعیت علماء اسلام کو میرے اور آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہر وقت تیار رہیں اور ان کے لیے ہم ایسے لوگ تیار کریں جو لوگ ان کو ہر ایک جگہ پر، ہر ایک محال پر ان کی قیادت کو بھی سنبھالنے والے ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، اسی لیے میں یوں کہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم نبوت کی وراثت کا سچا امین اگر جمعیت علماء اسلام ہے تو پھر ذیلی تنظیم ہونے کے ناطے سے جمعیت طلباء اسلام بھی اسی ہی وراثت کا نام ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی جھلک مجھے جمعیت علماء اسلام میں نظر آتی ہے، تو پھر جمعیت علماء اسلام کے آج مولانا فضل الرحمان، میرے اور آپ کے قائد جمعیت علماء اسلام اور سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے لے کر آپ جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم تک دیکھیں گے تو آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو جمعیت علماء اسلام سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ تو کیا جمعیت علماء اسلام مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں چاہے گی کہ ایک بار پھر ایسے لوگ تیار ہو جائیں
जो मुस्तक़बिल में कौम के ये म्यांमार उनकी क़यादत को संभालने वाले बन जाए। तो इसीलिए जमीयत उलमा इस्लाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सदाकत का नाम है। जमीयत उलमा इस्लाम उमर फारूक की अदालत का नाम है। जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत उस्मान गनी की सखावत का नाम है। जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी का नाम है। मैं आगे बढ़कर यूँ कहूँ कि हज़रत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुलह और मुसालहत का नाम भी जमीयत उलमा इस्लाम है। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सियासत मदनिया का नाम जमीयत उलमा इस्लाम है। और मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यजीद के सामने नारे हक बुलंद करके अपने साथियों के साथ शहीद हो जाना, ये नाम है जमीयत उलमा इस्लाम। शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रियाज़त और तसव्वुफ़ का नाम जमीयत उलमा इस्लाम है। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अज़्म व इस्तिक़लाल का नाम जमीयत उलमा इस्लाम है। इमाम अबू हनीफा की फ़क़ाहत का नाम जमीयत उलमा इस्लाम है। तो मैं और आप ऐसी अजीम तारीख से क्यों वाक़िफ़ हैं? क्यों हम अपने अकादमीन की इस तारीख को भूले बैठे हैं? मैं इनसे नाम जोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम इसलिए ले रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने दीन हक़ के लिए हर एक तकालीफ को बर्दाश्त करके भी दीन इस्लाम के बंधन को बुलंद रखा। जमीयत उलमा इस्लाम ऐसे अफराद तैयार करेगी जो हमाकन हर वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के ये कारकुन आज अगर तालिब इल्म की सूरत में है, कल मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म से ऐसे तैयार होंगे कि इस तरह हुसैनियत का परचम लहराते हुए यजीदियत का हर जगह पर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आखिर में दो अल्फाज में यह कहूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम की कदर करनी है। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाबस्ता रखना है। जमीयत उलमा इस्लाम के एक एक कारकुन को अपना भाई समझकर, अपना खैर खास समझकर उसके कहे हुए हर एक बात पर लब्बैक करते हुए हाजिर होना है। यही जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में इन्हीं दिनों के अंदर आज अय्याम तालीम के दौरान एक अजीम प्रोग्राम करने जा रही है। इसके मुतालिक आज से भाई फैल उठाकर अर्ज करेंगे। जो भी ये कहते हैं उनके कहे हुए पर लब्बैक कहते हुए हर वक्त तैयार रहना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।